آج کے طلباء کل کے حفاظ و علماء ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا مفتی علیم الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی و وقاری گرامی قدر جناب محترم مولانا جہانگیر خان صاحب قبلہ دام ذلکم علینا و جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب کے بدلے میں مولانا علیم الدین صاحب نے جواب دے دیا، آپ کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسٹیج والے نے سلام کیا، اسٹیج والے نے جواب دے دیا۔ اسٹیج والے نے صرف اسٹیج والوں ہی کو سلام نہیں کیا ہے، میں نے آپ پر بھی سلامتی بھیجی ہے، تو سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ یا اللہ، مولانا جہانگیر خان صاحب، آپ کے چامپا علاقے میں چاما پاڑا میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب بمشکل 1 مرتبہ جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاما پاڑا کے عوام کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔ لیکن آپ نے مدرسہ کھولا ہے؟ کوئی مدرسہ ہے آپ کا؟ ہاں مدرسہ ہے، جبھی تو ان کا حافظہ بہت تیز ہے، سبق بہت جلدی یاد کر لیا انہوں نے۔ آپ نے مدرسہ قائم کر لیا اور عوام کو بہت ذہین بنا دیا۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ اگر میں کوئی لمبا چوڑا خطبہ پڑھوں عربی میں جو آپ کے سروں کو اوپر سے گزر جائے، پھر اس کے بعد میں کسی نہ کسی آیت کا انتخاب کرتا، پھر میں کچھ اشعار کا انتخاب کرتا، پھر آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتا، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتا، پھر اس کی تفسیر بیان کرتا، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کرتا۔ اب تقریر کا نمبر آتا، اب تقریر شروع ہوتی، تو جب میں سب یہی کرتا رہتا تو تقریر کب کرتا؟ اور پھر مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے کھانا تناول نہیں فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ یہ رات کا آخری حصہ اور اس میں ابھی کھانا بھی نہیں کھایا آپ حضرات نے، تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے آج میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، چونکہ یہ جشن عید میلاد النبی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر یوم ولادت رسول میلاد النبی کا جلسہ سجایا مولانا جہانگیر خان صاحب نے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو بارگاہ رسالت میں خراج تحسین پیش کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہم میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں، یوم ولادت رسول کا انعقاد کرتے ہیں، تو جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوا تو مولانا میرے پاس ایک میسج آیا واٹس ایپ پر کہ 1445واں جشن ولادت مبارک ہو۔ آپ کے پاس بھی آیا ہوگا کہ 1445واں جشن ولادت رسول عالم اسلام کو مبارک ہو۔ یہ مسلمانوں نے جلدی جلدی بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو میسج کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
خدا کی قسم 1445واں جشن ولادت رسول یہ نہیں ہے. 1445واں جشن ہجرت تو ہو سکتا ہے, 1445واں جشن ہجرت رسول تو ہو سکتا ہے, مگر جشن ولادت رسول نہیں ہو سکتا. کسی نے کہا کہ 1450 سالہ جشن ولادت مبارک. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 1450 سالہ جشن ولادت نہیں, امسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو 1498 سال کا عرصہ گزرا. تو 1498واں جشن ولادت اگر آپ کہیں تو یہ صحیح ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک تحریک چلی, یہودیوں نے چلائی, عیسائیوں نے چلائی, مجوسیوں نے, نصرانیوں نے, اور آپ کے ملک کے لوگوں نے, میں نام نہیں لوں گا, باغیان اسلام نے, دشمنان اسلام نے ایک تحریک چلائی کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے. مسلمان دنیا میں 1450 سال سے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دنیا میں مسلمان 1450 سال سے نہیں ہیں. لوگوں نے کہا, سیاسی لوگوں نے بھی کہا کہ دنیا میں اسلام 1450 سال سے ہے, مسلمان 1450 سال سے ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نہ 1445 سال سے اسلام ہے, نہ 1445 سال سے مسلمان ہے, نہ 1450 سال سے اسلام دنیا میں ہے, نہ 1498 سال سے اسلام دنیا میں ہے. خدا کی قسم اسلام تو بہت پرانا مذہب ہے, اس سے پرانا مذہب کوئی دوسرا مذہب ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد کب پڑی؟ جب اللہ تبارک و تعالی ایک مخفی خزانہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری معرفت ہو, میں پہچانا جاؤں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ. اسلام کی بنیاد پڑ گئی. یہی ہے اسلام کی بنیاد. اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے محمد الرسول اللہ, بعد میں لا الہ الا اللہ. یہ دو کلمے مل کر, یہ دو جملے مل کر ہمارا ایک کلمہ بنا, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کون ہیں, تو آپ کہیں گے بھائی ہم مسلمان ہیں. آپ مسلمان کیسے ہیں؟ ارے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آئے ہیں, ہم مسلمان ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں نا؟ ایک بات بتاؤ, حضرت آدم کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت آدم بھی مسلمان ہیں. آج یہ عیسائیت, یہودیت اور مجوسیت, نصرانیت, یہ باغیان اسلام, یہ دشمنان اسلام اسلام پر حملے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے, ہمارا مذہب تو بہت پرانا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں نا؟ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. تو ایک بات بتاؤ, حضرت آدم نے کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوئے ہیں, خدا کی قسم یہی کلمہ حضرت آدم نے بھی پڑھا ہے. آپ مسلمان ہیں یہ کلمہ پڑھ کر, تو حضرت آدم بھی مسلمان ہیں, حضرت نوح بھی مسلمان ہیں, حضرت داؤد بھی مسلمان ہیں, حضرت زکریا بھی مسلمان ہیں, حضرت سلیمان بھی مسلمان ہیں, حضرت ابراہیم بھی مسلمان ہیں, حضرت اسماعیل بھی مسلمان ہیں, حضرت یحییٰ بھی مسلمان ہیں, حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہیں, حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہے. یہودیت اور عیسائیت کی تحریک کے ساتھ مت چلو.
ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل امین کو تم مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت جبریل امین بھی مسلمان ہیں، حضرت میکائیل بھی مسلمان ہیں، حضرت اسرافیل بھی مسلمان ہیں۔ آج جو دشمنان اسلام، باغیان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے، مسلمان دنیا میں 1450 سال سے ہے، مسلمان اور اسلام تو دنیا میں اس وقت سے ہے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، کچھ نہیں تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ بحر و بر تھا، نہ شجر و حجر تھا، نہ شمس و قمر تھا، نہ حسن و تر تھا، نہ لال و گوہر تھا، کچھ نہیں تھا، بس اللہ ہی اللہ تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد پڑ گئی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ میلاد مصطفیٰ منعقد کر کے بیٹھے ہیں، تو ہمارے مقابلے میں جو گستاخ فرقے ہیں، اہل سنت و جماعت کے مقابلے میں یہ جتنے فرقے ہیں سب الگ الگ ہیں، مگر جب اہل سنت و جماعت کا معاملہ آتا ہے، سنیت کا معاملہ آتا ہے، تو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں اور ایک زبان بولتے ہیں کہ میلاد کرنا بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد کو بدعت کہتے ہیں، کیوں؟ کہ بھئی زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا، یہ زمانہ رسول میں میلاد النبی نہیں منایا جاتا تھا، زمانہ رسول میں میلاد مصطفیٰ نہیں ہوتا تھا، یہ میلاد النبی کی محفلیں بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کی ہیں، یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا، مجھے آپ سوچ کر بتانا کہ وہ زمانہ کس کا زمانہ ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں، حتیم کعبہ میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر میزاب رحمت کے نیچے تشریف فرما ہیں، اور رسول اللہ کی مقدس کاندھے پر، رسول اللہ کے مقدس دوش مبارک پر ایک برکت والی چادر پڑی ہوئی ہے، ایک عظمت والی چادر پڑی ہوئی ہے، ایک رحمت والی چادر پڑی ہوئی ہے، ایک شفاعت والی چادر میرے مصطفیٰ کے مقدس دوش مبارک پر پڑی ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ کے سامنے اصحاب تشریف فرما ہیں، جانثاروں کے سامنے وفاداروں کو اللہ کا رسول احکام اسلام سکھلا رہے ہیں، تبلیغ اسلام کے طریقے بتلا رہے ہیں، اسلام کیسے آگے بڑھے گا، اسلام کیسے پھیلے گا، اسلام کیسے پھولے گا، اسلام کیسے دنیا میں چمکتا چلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ اپنے ان اصحاب کو تبلیغ اسلام کے طریقے بتلا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں رسول اللہ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، سامنے دیکھا کہ ایک عورت ادھر سے آ رہی ہے، ایک خاتون ادھر سے آ رہی ہے۔ اس خاتون کو آتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول نے تو لبہائے ناز پر مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے۔ رسول اللہ نے وہ اپنے کاندھے سے، اپنے دوش مبارک سے وہ نوری چادر اتاری، وہ برکت والی چادر اتاری، وہ شفاعت والی چادر میرے مصطفیٰ نے اپنے دوش مبارک سے اتاری اور اس مقام پر بچھائی جہاں خود تشریف فرما تھے، جہاں خود رونق افروز تھے۔ حتیم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے دیوار کعبہ سے ملا کر وہ چادر بچھا دی۔ حضرت میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اس طرف دیکھ رہے ہیں، اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ وہ خاتون قریب آئیں اور قریب آئیں اور قریب آئیں اور قریب آئیں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اماں جان آپ اس چادر پر بیٹھ جائیے۔ وہ رسول اللہ کی کوئی حقیقی ماں نہیں تھی، وہ رسول اللہ کی رضائی ماں ہے۔
جانتے ہو ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حضرت دائی حلیمہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی رضاعی ماں کو آتے ہوئے دیکھ کے قیام کیا ہے، تو یہ قیام کون سا قیام ہے؟ یہ قیام تعظیمی ہے۔ تو اے لوگو، قیام میں فرق محسوس کرو۔ ہم نماز میں جو قیام کرتے ہیں وہ قیام تعبدی ہے، اور میلاد کے بعد جو قیام کرتے ہیں وہ قیام تعظیمی ہے۔ اے لوگو، قیام تعظیمی اور ہے، قیام تعبدی اور ہے۔ حضرت دائی حلیمہ مصطفیٰ کی نوری چادر پر بیٹھ گئیں۔ میرے مصطفیٰ بھی رونق افروز ہوئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اماں جان میرا بچپن مجھے سناؤ۔ اب حضرت دائی حلیمہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا بچپن سنا رہی ہیں، کیسے لائی، کیسے لے گئی، مصطفیٰ کو بچپن کے حالات بتا رہی ہیں، مصطفیٰ کو بچپن کی سیرت سنا رہی ہیں، مصطفیٰ کو بچپن کی صورت بتا رہی ہیں، مصطفیٰ کو بچپن کے معجزات بتا رہی ہیں۔ لوگو، میرے مصطفیٰ سنتے جا رہے ہیں، صحابہ سنتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، اور بعض صحابہ نے رسول اللہ کی سیرت و صورت، بچپن کے حالات، بچپن کے معجزات سننے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ تو مصطفیٰ کا ذکر سننے کے بعد نعرہ تکبیر لگا دینا، یہ صحابہ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا بچپن بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی جوانی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اقتدار بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا اختیار بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی صورت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کے معجزات بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا آنا جانا بیان کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت دائی حلیمہ کیا کر رہی تھی؟ گویا حضرت دائی حلیمہ مصطفیٰ کا میلاد بیان کر رہی تھی۔ تو میلاد کے لیے انتظام و اہتمام و انصرام کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اور میلاد کا سننا سنت صحابہ ہے۔ اور یہ دیوبندی وہابی بدعقیدہ کہتا ہے نہیں، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ یا اللہ، جو کتاب آپ نے پڑھی ہے وہی کتاب تو ہم نے بھی پڑھی ہے۔ جو بخاری آپ پڑھ کر عالم بن کے آئے ہیں وہی کتاب تو ہم نے بھی پڑھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اور کتاب پڑھی، ہم نے کوئی اور کتاب پڑھ لی ہے۔ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے وہی کتاب ہم نے بھی پڑھی ہے۔ جو بخاری آپ نے پڑھی ہے وہی بخاری ہم نے بھی پڑھی ہے۔ اور تعریف کی بات یہ ہے کہ بخاری ہم نے چھاپی نہیں ہے، چھاپی آپ نے ہے، پڑھی ہم نے ہے۔ آپ نے چھاپی ہے، دلی سے بھی چھاپی ہے، سہارنپور سے بھی چھاپی ہے، دیوبند سے بھی چھاپی ہے۔ چھاپی آپ نے ہے، پڑھی ہم نے ہے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ آپ بدعت کہتے ہیں، ہم سنت صحابہ مانتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق ہے تو بس نظر کا فرق ہے۔ آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عداوت کی عینک لگا کر بخاری پڑھی ہے، اور احمد رضا نے جب بخاری پڑھی ہے تو عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی ہے۔ لوگوں، اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتار کر پھینک دیجئے، عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو، تب آپ کو بخاری میں علم غیب بھی نظر آئے گا، میلاد بھی نظر آ جائے گا، سلام بھی نظر آ جائے گا، قیام بھی نظر آ جائے گا، مصطفیٰ کا حاضر و ناظر ہونا بھی نظر آ جائے گا، حیات النبی ہونا بھی نظر آ جائے گا۔ بخاری میں تو سب کچھ ہے۔ آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک کو اتاریے، محبت کا چشمہ تو لگائیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، ایسا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے دور میں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میلاد کا کرنا سنت الہیہ ہے، اور میلاد کا سننا سنت انبیاء ہے۔
میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حتیم کعبہ میں، خانہ کعبہ میں مصطفیٰ کا ذکر حضرت دائی حلیمہ کر رہی ہیں، تو مجھے بتائیے وہ زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ وہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ ہم ہر زمانہ زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے شہروں میں جب بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں تو ایک سیشن میں نہیں، کئی سیشن میں اجلاس ہوتے ہیں، کئی سیشن میں سیمینار کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا میلاد کرنا چاہا تو ایک سیشن میں نہیں، 2 سیشن میں اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منعقد کیا۔ پہلا سیشن لا الہ الا اللہ پر منعقد کیا، جس میں آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے صبح قیامت تک جتنے انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ نے سب کو عالم ارواح میں جمع کیا۔ صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، مومنین کو، کافرین کو، مشرکین کو، ملحدین کو، نیچریین کو، چکلالویین کو، وہابیین کو، دیوبندیین کو، سب کو، درود پڑھنے والوں کو، گالی دینے والوں کو، راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو، کافرین کو، مردوں کی روحوں کو، عورتوں کی روحوں کو، انبیاء کی ارواح کو، اصفیاء کی ارواح کو، اتقیاء کی ارواح کو، اولیاء کی ارواح کو، اصفیاء کی ارواح کو، ابدال کی ارواح کو، اغواص کی ارواح کو، ابدال کی ارواح کو، اوتاد کی ارواح کو، افراد کی ارواح کو، اللہ نے سب کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے پوچھا، ارشاد فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش تھیں، کوئی جواب نہیں۔ سب سے پہلے روح محمدی بول پڑی، بلا شہدنا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جب روح محمدی بولی تو سب بول پڑے۔ اب مومنین بھی بول رہے ہیں، صدیقین بھی بول رہے ہیں، شہداء بھی بول رہے ہیں، صالحین بھی بول رہے ہیں، ابدال بھی بول رہے ہیں، اقطاب بھی بول رہے ہیں، اوتاد بھی بول رہے ہیں، افراد بھی بول رہے ہیں، مومنین بھی بول رہے ہیں، کافرین بھی بول رہے ہیں، مشرکین بھی بول رہے ہیں، مردوں کی روحیں بھی بول رہی ہیں، عورتوں کی روحیں بھی بول رہی ہیں۔ اب سب بول رہے ہیں بلا شہدنا، بلا شہدنا، بلا شہدنا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عالم ارواح میں روح محمدی نے ہماری رہنمائی فرمائی، دی، راستہ دکھا دیا، بلا شہدنا۔ تو سب نے کہا بلا شہدنا۔ وہاں اللہ کی ربوبیت کا، الوہیت کا، وحدانیت کا، یکتائیت کا اقرار لے کر آئے، دنیا میں آئے، رب کی ربوبیت ہی کا انکار کر گئے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، آپ کے ملک میں بھی ہیں، کہ وہاں اقرار کیا، یہاں انکار کیا۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دربار تھا، دربار عام، یہ ہاؤس آف کامنس، ہاؤس آف کامنس، جس میں سب کو آنے کی اجازت ہو، مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، بچے بھی آ جائیں، جوان بھی آ جائیں، بوڑھے بھی آ جائیں، کافرین بھی آ جائیں، مشرکین بھی آ جائیں، ملحدین بھی آ جائیں، مومنین بھی آ جائیں، جہاں سب جمع ہو جائیں، دربار عام، ہاؤس آف کامنس۔ ہاؤس آف کامنس میں ربوبیت کا، الوہیت کا، وحدانیت کا، یکتائیت کا اللہ نے اقرار لینا تھا، لے لیا۔ ہاؤس آف کامنس ختم ہوا، دربار عام ختم ہوا۔ جیسے ہی دربار عام ختم ہوا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے مومنین کی روحو تم باہر ہو جاؤ، اے صدیقین کی ارواح تم باہر ہو جاؤ، اے صالحین کی روحو تم بھی باہر ہو جاؤ، اے کافرین کی روحو تم بھی نکل جاؤ، اے مشرکین کی روحو تم بھی نکل جاؤ، اے اولیاء کی ارواح تم بھی باہر ہو جاؤ، اے ابدال کی ارواح تم بھی باہر ہو جاؤ۔ جب سبھی باہر ہو جائیں گے تو اندر کون رہے گا؟ ایک ایک کر کے سب کو باہر کر دیا۔ آواز آئی، اے آدم کی روح تم ٹھہر جاؤ،
اے نوح کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے داؤد کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے زکریا کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے یحییٰ کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے سلیمان کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے موسیٰ و عیسیٰ کی ارواح تم ٹھہر جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی ارواح کو کم و بیش 1,23,999 یا کم و بیش 2,23,999 انبیاء کرام کی ارواح طیبات کو ٹھہرا لیا، روک لیا، جمع کر لیا۔ اب ان سے فرمایا اے آدم، میں تمہیں خلیفۃ اللہ الاعظم ابو الآدم ابو البشر بنا کر دنیا میں بھیجوں گا، تو تمہارے ساتھ میں کلمہ بھی دوں گا۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اے آدم، یہ کلمہ تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے نوح، میں تمہیں آدم ثانی بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں، مرسلین کی جماعت میں تمہیں شامل کر رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ یہ کلمہ تمہارے زمانے میں تو انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے موسیٰ، اے عیسیٰ، میں تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اے عیسیٰ، میں تمہارے ساتھ ایک کلمہ دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اے عیسیٰ، یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالم ارواح میں، ہاؤس آف لارڈز میں، دربار عام کے بعد دربار خاص میں، ہاؤس آف لارڈز میں اللہ تعالی اپنے رسول کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اقتدار کا ذکر کر رہا ہے، اختیار کا ذکر کر رہا ہے، سیرت کا ذکر کر رہا ہے، صورت کا ذکر کر رہا ہے، آمد کا ذکر کر رہا ہے۔ کس کے سامنے کر رہا ہے؟ انبیاء کے سامنے کر رہا ہے۔ اے لوگو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، آمد کا ذکر کرتے ہیں، معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا عالم ارواح میں کیا کر رہا ہے؟ گویا خدا اپنے مصطفیٰ کا میلاد بیان کر رہا ہے۔ تو میلاد کا کرنا سنت الہیہ ہے، اور میلاد کا سننا سنت انبیاء ہے۔ وہ زمانہ کیا تمہارے باپ کا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ کس کا زمانہ تھا؟ کہتے ہیں زمانے رسول میں میلاد نہیں ہوتا تھا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگو، میلاد النبی کہیں، آپ میلاد کہیں یا برتھ ڈے کہیں، انگلش میں کہو تو برتھ ڈے۔ اچھا چلو، یوم ولادت کو آپ انگلش میں کیا کہو گے؟ میں تو انگلش پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں انگلش، کیا کہو گے آپ یوم ولادت کو انگلش میں؟ جی برتھ ڈے۔ ایک طالب علم کہہ رہا ہے برتھ ڈے، ان چپڑ قناتیوں کو توجہ وہ نہیں معلوم۔ اچھا چلو، انگلش میں تو برتھ ڈے کہتے ہیں، بنگلہ میں کچھ کہتے ہوں گے کہ نہیں کہتے ہوں گے؟ بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا جورے بولیں، کی بول جائے؟ جنم دن۔ ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ جنم دن، ایک دم سیدھا سیدھا بولتے ہیں، اور جب بنگلہ میں کہتے ہیں تو تھوڑا سا منہ گول کر لیتے ہیں، جنم دن۔ اچھا، تو سرجا پوری میں بھی کچھ کہتے ہوں گے، تو اردو میں بھی کچھ کہتے ہوں گے۔ سالگرہ، یوم ولادت، یوم پیدائش، جنم دن، برتھ ڈے۔ ہم جب مصطفیٰ کا
जन्म दिन मनाते तो ये चपड़कनाती तवलची लहाबी वहाबी कहता है ये बिदअत है। हम जब मुस्तफा का बर्थडे मनाते हैं तो ये बदअकीदा लोग कहते हैं कि ये बिदअत है। जब तू अपने बेटे का बर्थडे मनाता है तब तुझे बिदअत याद नहीं आती है? जब तू अपने बाप का जन्मदिन मनाता है तब तुझे बिदअत याद नहीं आती है? हम जब मुस्तफा का बर्थडे मनाते हैं, मुस्तफा का जन्मदिन मनाते हैं, मुस्तफा का यौम विलादत मनाते हैं, मुस्तफा का यौम पैदाइश मनाते हैं, तभी आपको बिदअत याद आती है। जब तुम अपनी अम्मा जान का यौम विलादत मनाते हो, यौम पैदाइश मनाते हो, तब आपको बिदअत याद नहीं आती? तब तो आप केक भी लाते हैं। हम अगर शीरीनी रख दें, तकसीम करें शीरीनी तबर्रुक, तो ये चपड़कनाती तवलची कहता है ये बिदअत है। जब तू अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने खानदान वालों का, अपने बेटे बेटी का जब तू जन्मदिन मनाता है और केक लाके सामने रख कर तू उसको काटता है छुरी से, तब तुझे बिदअत याद नहीं आती? उसमें तू मोमबत्ती भी लगा लेता है। ये 1 साल की हो गई है, 2 साल की हो गई है, 3 साल की हो गई है, 10 साल की हो गई है, 20 साल की हो गई वहां, और फिर फूंक मार मार के मोमबत्ती को बुझा रहा है। जबकि फूंक मार कर मोमबत्ती को या अगरबत्ती को बुझाना शरअन मना है। इससे फकीरी आती है, तंगदस्ती आती है, गुर्बत आती है, अफलास आता है। वो तो तू करता है तब तो तुझे बिदअत याद नहीं आती। मगर हम जब नबी का बर्थडे मनाते हैं, नबी का जन्मदिन मनाते हैं, नबी का यौम विलादत मनाते हैं, नबी का यौम पैदाइश मनाते हैं, तभी तुम्हें बिदअत याद आती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो उसमें लाके केक रखते हो। अगर हमने लड्डू रख दिए, आपने कुछ रखा है आज तबर्रुक में? बिरयानी, हम बिरयानी रख दें मीलाद के बाद, फातिहा दे ले मीलाद के बाद, नजर नियाज कर ले मीलाद के बाद, तो ये कहे बिदअत। और जब तुम केक लाके रख लो और खाने बेहतरीन पकाओ, अपने रिश्तेदारों को, कुंदेदारों को, अजीजदारों को, अपने अहबाब को, दोस्तों को, अपने रफ़क़ा को जमा करके सबको खिलाओ, तब बिदअत आप नहीं कहते? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम उस अंदाज से मीलाद करते हैं जिस अंदाज से मेरे खुदा ने अपने रसूल का मीलाद मुक़द्दस मुनक़्क़िद किया था। मगर फर्क ये है कि बंदा जब करेगा तो अपनी सलाहियत के मुताबिक करेगा, मगर खुदा जब करेगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक करेगा। बंदा अपनी जेब का ख्याल रख के करेगा। देखिए, हमने मिलाद मुस्तफ़ा मुनक़्क़िद किया है ना, तो ज़मीन गीली है मगर फिर भी फर्श बिछाया है। जी, फर्श बिछाया कि नहीं बिछाया आपने? मिलाद मुस्तफ़ा करना था, फर्श बिछा दिया, कुर्सियां लगा दी। मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद करना था, शामियाना लगा दिया। मुस्तफ़ा का मिलाद मुनक़्क़िद करना था तो सजावट के लिए ये कुमकुमे लगा दिए, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, ये कुमकुमे लगा दिए। मुस्तफ़ा का मिलाद करना मकसूद था, हवा के लिए पंखे लगा दिए, हवाएं आती रही। मुस्तफ़ा का मिलाद करना था, रोशनी के लिए हेलोजन लगा दिए, राडे लगा दिए। मुस्तफ़ा का मिलाद करना था तो ये इंतज़ाम किया, ये एहतमाम किया, ये फर्श बिछाया, ये शामियाना लगाया, ये स्टेज लगाया, ये सब मुस्तफ़ा की मिलाद के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने रसूल का मिलाद मनाना चाहा, मिलाद मुनक़्क़िद करना चाहा, तो ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, चांद और सूरज के चिराग जला दिए, सितारों की किंदीलें रोशन कर दी, आबशार की नहरें जारी कर दी, हवाएं पैदा कर दी, खलाएं पैदा कर दिए, फिजाएं पैदा कर दिए, सहरा पैदा कर दिए। ये सब मेरे मुस्तफ़ा की मिलाद का इंतजाम हो रहा है। लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसको मेरे रसूल की मिलाद से इनकार है तो मुस्तफ़ा की मिलाद वाली जमीन से बाहर निकल जाए।
اور کوئی زمین تلاش کرے جو میلاد والی زمین نہ ہو. یہ زمین تو میلاد والی زمین ہے، یہ چاند اور سورج تو میلاد والے چاند اور سورج ہیں. حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو اور اس کے راوی آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی میں ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو افلاق کو پیدا نہ کرتا. پھر حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا. پھر حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا، اپنی الوہیت کو ظاہر نہ فرماتا، اپنی وحدانیت کو ظاہر نہ فرماتا، اپنی یکتائیت کو ظاہر نہ فرماتا. اس کائنات کو اللہ نے آراستہ کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے. اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں پیدا کیا ہے. اگر مصطفیٰ کی میلاد کے منکر ہو، اگر مصطفیٰ کی میلاد کا انکار کرتے ہو تو اور کوئی چاند اور سورج تلاش کر کے لاؤ جو میلاد والے نہ ہوں. یہ تو میلاد والے ہیں. کتنا بڑا تو احسان فراموش ہے کہ تو زمین بھی استعمال کر رہا ہے میلاد والی اور مصطفیٰ کی میلاد کا انکار بھی کر رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ مولانا جہانگیر خان نے تبرک میں آج بریانی رکھی ہے. ہمارے یہاں لڈو رکھتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں، بریانی بھی کرتے ہیں، پلاؤ کرتے ہیں، زردہ کرتے ہیں، قورمہ کرتے ہیں، پراٹھے کرتے ہیں، فروٹ رکھتے ہیں، بہت سا انتظام کرتے ہیں، کھیر رکھتے ہیں، فرینی رکھتے ہیں. تو ہم سے پوچھا کہ تم میلاد کے بعد تبرک تقسیم کرتے ہو تو کیا خدا نے بھی تبرک تقسیم کیا تھا؟ میں کہتا ہوں ہاں، خدا نے بھی تبرک تقسیم کیا مصطفیٰ کی میلاد کے بعد. مگر بندہ جب دے گا تو اپنی صلاحیت کے مطابق دے گا اور خدا جب دے گا تو اپنی قدرت کے مطابق دے گا. بندہ جب دے گا تو اپنی جیب کا خیال رکھ کے دے گا، مگر خدا جب دے گا تو تمہارا دامن دیکھ کر دے گا. جتنا بڑا تمہارے پاس دامن ہے لینے کا اتنا بڑا تبرک اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا میلاد ختم ہوا، میلاد مصطفیٰ کا اختتام ہوا. اختتام میلاد پر اللہ نے تبرک تقسیم کیا. جانتے ہو کیا تبرک تقسیم کیا؟ اللہ نے دیکھا کہ دامن پھیلانے والا کتنا بڑا دامن پھیلا رہا ہے، جتنا بڑا دامن پھیلایا اتنا ہی بڑا تبرک دے دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا دامن پھیلایا تو خلیفۃ اللہ اعظم بنا دیے گئے، ابو البشر بنا دیے گئے، ابو الآدم بنا دیے گئے. حضرت نوح نے دامن پھیلایا تو ان کو آدم ثانی بنا دیا گیا. حضرت ابراہیم نے اپنا دامن پھیلایا تو انہیں اولو العزم پیغمبری عطا فرما دی گئی. حضرت داؤد نے اپنا دامن پھیلایا تو تبرک میں زبور دے دیا گیا. حضرت موسیٰ نے اپنا دامن پھیلایا تو توریت دے دیا گیا. حضرت عیسیٰ نے اپنا دامن پھیلایا تو انجیل دے دیا گیا. یہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک تقسیم ہو رہا ہے. لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کے اختتام پر جو جیسا دامن پھیلا رہا ہے ویسا تبرک اس کو ملتا چلا جا رہا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میلاد کے پہلے سیشن میں تو آپ بھی تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں تھے وہاں، آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، مولانا جہانگیر بھی تھے، مفتی علیم بھی تھے، یہ عورتیں بھی تھیں، یہ مرد بھی تھے، یہ مومنین بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، صدیقین بھی تھے، صالحین بھی تھے، عبد القادر بھی تھے، معین الدین بھی تھے، احمد رضا بھی تھے، مصطفیٰ رضا بھی تھے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی بھی تھے. سب تھے، آپ بھی تھے، ہم بھی تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں تھے، وہ بھی تھے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ پہلے سیشن میں وہ بھی تھے
تو ہمیں تمہیں مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک کیا ملا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تمہیں مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک یہ ملا کہ مصطفیٰ کی غلامی مل گئی، مصطفیٰ کا کلمہ مل گیا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے۔ ابو بکر بھی تھے، ابو بکر نے اپنا دامن پھیلایا تو صداقت دے دی گئی۔ عمر فاروق نے اپنا دامن پھیلایا تو عدالت مل گئی۔ عثمان غنی نے اپنا دامن پھیلایا تو سخاوت مل گئی۔ مولا علی مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا نے اپنا دامن پھیلایا تو شجاعت مل گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا دامن پھیلایا، غوث اعظم بنا دیے گئے۔ معین الدین اجمیری نے اپنا دامن پھیلایا، غریب نواز بنا دیے گئے۔ احمد رضا نے اپنا دامن پھیلایا، مجدد اعظم بنا دیے گئے۔ یہ سب میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کچھ نہیں ملا، انہیں بھی مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ملا۔ جانتے ہو انہیں مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک کیا ملا؟ انہیں مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک یہ ملا کہ مصطفیٰ کی میلاد والی زمین پر زندگی گزارنے کی اجازت مل گئی۔ مصطفیٰ کی میلاد والی زمین استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے۔ لوگوں، اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے اپنی برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اپنی شفاؤں کا ظہور فرما دیتا ہے۔ مولانا جہانگیر خان صاحب نے میلاد مصطفیٰ کے بعد تبرک کا انتظام جو کیا ہے وہ بریانی کے طور پر کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ جہاں چاہتا ہے اپنی برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے، اپنی شفاؤں کا ظہور فرما دیتا ہے۔ اے اللہ، تیرے رسول کے ذکر کے بعد یہ بریانی رکھی گئی ہے تبرک میں، اے مالک و مولا اس بریانی میں اپنی برکتوں کا نزول فرما دے، اپنی شفاؤں کا ظہور فرما دے۔ جو اس بریانی کو کھائے، استعمال کرے، اس پر بھی برکتوں کا نزول ہو جائے، اس پر بھی شفاؤں کا ظہور ہو جائے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ تقریر کا وقت مجھے نہیں دیا ہے اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو پیر ہوتا ہے وہ گونگا ہوتا ہے، وہ بولنا نہیں جانتا ہے، وہ آئے گا اور خالی ہاتھ لپلپا کے تھوڑی دیر دعا کرے گا اور چلا جائے گا۔ یہ بریلی ہے پیارے، بریلی میں اے بنگال والوں، آسام والوں، بہار والوں، کیرل والوں، تمل ناڈو والوں، اے ہندوستان والوں، بریلی جا کر تو بولنا آپ سیکھتے ہیں، تو بریلی والا نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مرکزیت کا بڑا جھگڑا پڑا ہوا کہ مرکز علم بریلی اب نہیں رہا، اعلیٰ حضرت کے دور میں تھا، مفتی اعظم کے دور میں تھا، تاج الشریعہ کے دور میں تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم بریلی مرکز توصیف رضا سے نہیں ہے، بریلی مرکز ہمارا تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ بریلی کب تک مرکز رہے گا؟ جب تک کچھوچھے مقدسہ میں حضرت مدنی میاں صاحب اور حضرت ہاشمی میاں صاحب اور کچھوچا شریف کے بزرگ جب تک فتاوی رضویہ دیکھ کر فتویٰ دیتے رہیں گے، بریلی مرکز رہے گا، مرکز علم رہے گا۔ جب تک حضرت مدنی میاں صاحب اور حضرت ہاشمی میاں صاحب جب تک حسام الحرمین کی ادیان باطلہ سے تصدیق کراتے رہیں گے، تب تک بریلی مرکز علم رہے گا، مرکز علم و ادب رہے گا، مرکز اہل سنت رہے گا، مرکز عقیدت رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ جب تک کنز الایمان پڑھا جاتا رہے گا،
جب تک ہدایت بخشش سے لوگ اپنے نعتیں پڑھ پڑھ کر اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بناتے رہیں گے، بریلی اس وقت تک مرکز رہے گا۔ مرکز ہمارا تمہارا بنایا ہوا نہیں ہے، مرکز علم کی بنیاد پر ہے۔ علماء جب تک حساب الحرمین کی تصدیق لیتے رہیں گے، ہدایت بخشش پڑھی جاتی رہے گی، کنز الایمان پڑھا جاتا رہے گا، فتاوی رضویہ دیکھ کر فتویٰ دیا جاتا رہے گا، تب تک بریلی مرکز علم رہے گا، مرکز علم و ادب رہے گا، مرکز اہل سنت رہے گا۔ مرکز نہ بدلا تھا، نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا، کسی کے چاہنے سے نہیں بدلے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا بریلی مرکز رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کو آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب، بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کے سامنے ہم چھوٹے لوگ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو اعلیٰ حضرت کو چھوٹا کرنا ہے، ضرور کیجیے، ضرور کیجیے اعلیٰ حضرت کو چھوٹا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک لکیر یہاں سے یہاں تک کھینچ دی ہے، یہ دین کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکیر کھینچی ہے۔ اس لکیر کو مٹانے میں اپنی انرجی ویسٹ مت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کو اگر چھوٹا کرنا چاہتے ہو تو جو کام اعلیٰ حضرت نے یہاں سے یہاں تک کیا ہے، آپ یہاں سے یہاں تک کر دیجئے، کام کر کے دکھائیے۔ اعلیٰ حضرت کو چھوٹا کرنے میں اپنی انرجی ویسٹ مت کرو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں توصیف رضا، میں سلسلہ اشرفیہ میرے پاس ہے، آپ کو چاہیے؟ سلسلہ معمریہ میں خلافت ہے حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کو، حضرت قطب مدینہ، حضرت ضیاء الملت والدین، حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کو سلسلہ معمریہ کی خلافت و اجازت حاصل ہے، اور مجھے حضرت قطب مدینہ سے تو سلسلہ اشرفیہ میرے پاس ہے کہ نہیں؟ اچھا چلیے، یہ سلسلہ گیا کہاں سے؟ آپ کے اسی بنگال سے گیا، اسی بنگال سے، کہاں سے؟ پنڈوا شریف سے۔ تو پنڈوا شریف کی خلافت ہے کچھوچا شریف کو، تو کیا بریلی شریف کو نہیں ہے؟ پنڈوا شریف کی خلافت تو بریلی میں بھی ہے، اعلیٰ حضرت کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ کہاں سے ہے؟ وایا جونپور، وایا کوڑا جہان آباد۔ آپ کے پنڈوا کی خلافت جو حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کو حاصل ہوئی، پنڈوا شریف کی خلافت، وہی خلافت بریلی شریف وایا جونپور گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اشرفی اور رضوی کو الگ الگ مت سمجھو، اور الگ الگ کرنے والوں، یہ دور الگ الگ کرنے کا نہیں ہے، الگ الگ کرو گے نا تو الگ تھلگ پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کچھوچا کی، پنڈوا کی، مارہرہ کی، بریلی کی، منیر شریف کی تمام بزرگوں سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے، میں نے کہا یہاں نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ٹائم نہیں، جلسے میں آنا۔ تو لوگوں کو میں نے بھیج دیا جلسے میں جائیے۔ تو جو لوگ مرید ہونے کی نیت اور ارادہ لے کر آئے، وہ مرید ہونے کی نیت کریں، اور مرید ہونے کے لیے کپڑا ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں، رومال ہونا ضروری نہیں، مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال، کپڑا، چادر ہونا ضروری نہیں۔ اطمینان قلب کے لیے بزرگوں نے ہاتھ میں رومال دینا شروع فرمایا۔ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال ضروری نہیں، بلکہ دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو اب تک جو حضرات کسی سنی صحیح العقیدہ پیر کے مرید نہیں ہوئے، صرف وہی لوگ مرید ہونے کی نیت کریں، اور جو لوگ پہلے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ پیر سے مرید ہو چکے ہیں ان کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مرید ہوا جاتا ہے، بار بار مرید نہیں ہوا جاتا ہے۔ ہاں
اگر کوئی کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کا مرید ہے اور وہ سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں اکتساب فیض کے لیے، طلب فیض کے لیے، اعلیٰ حضرت کی اور حضور مفتی اعظم ہند کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے طالب ہونا چاہتے ہیں تو وہ طالب ہونے کی نیت کریں، مرید وہ اپنے اسی پیر کے رہیں گے جس سے وہ پہلے مرید ہو چکے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے مارہرہ شریف تشریف لے گئے تو سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ پڑھوا کر اعلیٰ حضرت کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوائے، وہی الفاظ میں آپ کو سلسلہ قادریہ میں داخل کرتے وقت پڑھوانے جا رہا ہوں۔ تو برکتوں کے حصول کی نیت سے، نعمتوں کے نزول کی نیت سے وہ الفاظ آپ تمام حضرات مرد و زن پڑھ لیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے، وہی الفاظ برکتوں کی نیت سے آپ تمام حضرات بھی دہرا لیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ یا اللہ، تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام پچھلے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما، آگے نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، برائی سے ہم بچتے رہیں گے، خاص کر بدعقیدوں سے ہم دور رہیں گے، سنیوں کے سچے مذہب پر ہم قائم رہیں گے۔ یا اللہ، مجھے علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ، تیری بخشی ہوئی توفیق سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ہم ادا کرتے رہیں گے۔ یا اللہ، مجھے اپنی قدرت سے خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ، میری زندگی سے، میرے گھر سے، میرے علاقے سے جملہ سیاروں کی نحوستوں کو دور فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہاتھ پیرانے پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک میں دیا۔ یا اللہ، مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں، ان کے شیدائیوں میں، ان کے عاشقین میں، ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما۔ یا اللہ، قیامت کے دن میرا حشر و نشر غوث اعظم کے گروہ میں فرما اور ان کے جھنڈے میں اٹھا۔ آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ علی برکت اللہ۔ میں ان کو سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ میں داخل حسنات کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان سب کو سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین کے فیوز سے مستفیض فرما۔ یا اللہ، میں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو سب خدا اور رسول کو سپرد کرتا ہوں۔ الہ العالمین، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما اور جمیع آفات و بلیات اور آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما دے۔
یا اللہ میں نے ان کو سلسلہ قادریہ میں داخل حسنات کیا، یا اللہ ان سب کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی عظمتیں برکتیں رحمتیں نعمتیں دولتیں مغفرتیں رفعتیں مبارک فرما، اور ان سب کی زندگیوں سے گھروں سے علاقوں سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما دے اور اپنی برکتوں کا نزول فرما دے۔ آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف کی تلاوت کر لیجئے۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ اللہم رب السماوات ورب العرش العظیم کن لی جارا من شر حاسد اذا حسد وشر الجن والانس واطباعهم من یغیر علینا احد منهم ویطغینی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی ونعم الکافی لکل کافی کفانی الکافی وللہ الحمد۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن دفع سحر کن دفع بد نظر کن دفع بد نظر کن دفع بد نظر کن خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بلگرامی، الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی۔ الہ العالمین یہاں پر جو کچھ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، جو کچھ ذکر اذکار ہوا، جو کچھ نعت و منقبت پیش کی گئی، جو کچھ درود اور سلام کے نذرانے پیش ہوئے، حاضرین نے جو کچھ قرآن کریم کی تلاوت کی، اراکین نے شیرینی کا جو انتظام کیا، ماحضر یہ سب بارگاہ رسالت میں نظر ہے۔ اے مالک و مولا اس سب کا ثواب اپنی رحمت سے جو کچھ تو ہمیں عطا فرما، ہماری طرف سے اپنے حبیب حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس روح پاک کو عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ و سلسلہ جمیع اولین و آخرین، جمیع انبیاء و مرسلین، جمیع انبیاء سابقین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ارواح طیبات کو عطا فرما۔ تمام خلفائے کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے نائبین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، غوث بالخصوص سیدنا غوث اعظم خواجہ غریب نواز، نظام الدین اولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، تمام اولیاء دیوا، پنڈوا، کچھوچھا، مارہرہ، بریلی، بالخصوص سیدنا اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم عالم اسلام، اور جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو ایمان پر دنیا سے گئے، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، اور اس علاقے میں جتنے مسلمانان اہل سنت و جماعت ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی بھی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ اس محفل پاک میں عقیدت و محبت کے ساتھ جو آئے، جو آ کر چلے گئے، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، مالک مولا تو سب کی حاضری کو قبول فرما لے، سب کے علم عمل میں ترقی عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان مسلمانوں کو زبر فرما دے، مخالفین مسلمان کو زیر فرما دے، اعدائے اسلام کو الٹا پیش فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رکھ، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔